السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا سبق نمبر 6 حصہ نثر میں سے انشائیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس لیسن کے اوپر بھی مکمل 4 ویڈیوز آئیں گے، جس میں پہلے ویڈیو میں انشائیہ کا نوٹ، دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے نثر نگار جو ہیں ان کا نوٹ ہم پڑھیں گے، اور تیسرا جو ویڈیو آئے گا اس کا وہ سبق خوشامد پہ آئے گا، اور آخری ویڈیو جو آئے گا وہ خوشامد کے درسی سوالات اور جوابات پر آئے گا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک قبل از وقت موصول ہو۔ ساتھ میں آپ پلے لسٹ میں جا کر اپنی کلاس کے اس سے پہلے جو آلریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں ویڈیوز وہ بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے انشائیہ۔ انشائیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو انشائیہ ہے اس کی صنف جو ہے اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایسے سے تو آپ معلوم ہوں گے، آپ کو تو تھوڑا بہت آلریڈی ایسے کے بارے میں انفارمیشن ہوگا۔ یہ صنف جو ہے انگریزی سے آئی ہے، انگریزی میں اسے ایسے کہا جاتا ہے۔ انشائیہ انشاء سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی عبارت یا تحریر کے ہیں۔ انشائیہ جو ہے یہ انشاء سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عبارت، مکالمہ یا تحریر، ٹھیک ہے بچوں؟ لیکن لغوی معنی میں جو بات دل سے پیدا ہو جائے انشائیہ کہلاتا ہے۔ اگر لغوی معنی کے حساب سے ہم دیکھیں تو انشائیہ ایسی بات ہے جو ایک انسان دل سے پیدا کرے، بنی بنائی ہو۔ انشائیہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں، کوئی اصول نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی کوئی شرط ہی نہیں ہے اور کوئی اصول ہی نہیں ہے، جو کچھ کہو اس طرح کہو کہ پڑھ کر جی خوش ہو جائے، سمپل سا ایک لاجک اس میں اپلائی ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوں وہ پڑھنے سے، دیکھنے سے جی خوش ہو جائے، دل خوش ہو جائے، بس اتنا سا کافی ہے، اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی سی ہونے لگے تو یہ بس کافی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنے والے کو تھوڑا سا انٹرٹین ہو جائے اینڈ دیٹس انف۔ ڈاکٹر جانسن نے انشائیہ سے تعلق یہ بلیغ بات کہی ہے کہ اٹ از اے لوز سیلی آف مائنڈ، یعنی کہ یہ انسانی دماغ کی ڈھیلی اور بے پرواہ قسم کی اڑان ہے۔ مراد اس سے یوں ہے کہ انشائیہ اردو ادب میں ایک ایسی صنف کہلائی جاتی ہے جس میں انسان اپنے دماغ کو ان باتوں پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، ان پہ فوکس کر کے ان کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے جن پہ اکثر و بیشتر لوگ بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس ٹاپک خوشامد ہے تو آپ اس میں آئیڈیا ہو ہی جائے گا آپ لوگوں کو کہ واقعتاً ہم ایسی باتوں پہ بالکل بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ بقول ڈاکٹر ویز آغا، انشائیہ کا خالق اس شخص کی طرح ہے جو دفتر کی چھٹی کے بعد اپنے گھر پہنچتا ہے، چست و تنگ کپڑے اتار کر ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک آرام دہ مونڈے پر نیم دراز ہو کر حقے کی نہ ہاتھ میں لیے تنہائی، بشاشت اور مسرت سے اپنے احباب سے محو گفتگو ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر ویز آغا کی بات کہیں تو ان کے مطابق جو انشائیہ کا خالق اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ایک ایسا آدمی ہوتا ہے، مان کے چلو کہ ایک ایسا خالق اس شخص کی طرح ہے، جو انشائیہ لکھنے والا ہو یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو دفتر سے چھٹی لینے کے بعد اپنے وہ ٹائٹ کپڑے، جو پروفیشنل ڈریس ہوتا ہے وہ اتار کر ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنتا ہے اور ایک آرام مونڈے، مٹرس جس کو ہم بولیں گے، اس کے اوپر بیٹھ کے آرام سے حقے، ججیر دام چستھاون اور بڑے مزے سے پھر اپنے احباب سے محو گفتگو ہو جاتا ہے۔ ججیر یا کوئی بھی اس طرح کی ٹوبیکو پروڈکٹس جو بھی ہیں استعمال کرنے قطعی حرام ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس سے جتنا ہو سکے سبھی لوگ دور رہیں، اور گھر میں اگر کوئی اس میں آدمی گرفتار ہے تو کوششاً اسے بچایا جائے، اس کو اس عادت سے باہر نکالا جائے۔ تو یہ اس کی طرح ہے کہ وہ بڑے مسرت سے، خوشی سے، بڑا فیل اچھا کرتا ہے اس ٹائم جب وہ چھٹی لے کے گھر آیا ہوتا ہے۔ اردو ادب میں اس صنف کا آغاز کب اور کس کے ہاتھوں ہوا اس کے بارے میں اختلاف رائے پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اردو ادب میں اس صنف کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، اس میں تھوڑی بہت اختلاف ہے۔
البتہ ملا وجی کی صبرس میں اس کی اولین جھلک نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں تو جب صبرس لکھی گئی ملا وجی کی، جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اس میں ایک اولین جھلک نظر آتی ہے۔ اردو میں جن انشائیہ نگاروں نے انشائیہ نگاری میں اپنا لوہا منوایا ہے، ان میں مولانا حسین آزاد، عبدالحلیم شرر، سر سید احمد خان، حسن نظامی، رشید احمد صدیقی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارا جو ویڈیو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا وہ انشاءاللہ سر سید احمد خان کے حالات کے بارے میں ہوگا، ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہوگا۔ آپ چینل پر بنے رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں چینل کو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔